قرآن جو ہے نا نبی کے سامنے لکھا جاتا تھا نا, جب نازل ہوتا تھا تو نبی تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, جب نازل ہوتا کاتب بھائی لکھتے, پھر ہم کہتے ہیں نا املا کرانا, یاد ہے بچپن میں اسکولوں میں, اب تو ساری ٹرمز ہی چینج ہو گئی ہیں, اب تو املا کراتے بھی نہیں, اب تو سوائے کیلے کے رنگ بھرنے اور سیب کے رنگ بھرنے کے علاوہ بچوں کا ایسا برباد ہو رہے ہیں نا بچے اسکول میں, بچوں کو اسکول سے نکال کے گھر میں پڑھاؤ کامیاب ہو. میرے جو بھانجے کی شادی ہوئی ہے نا ابھی 21 سال میں, ہونی تو 18 سال میں تھی, 3 سال لڑکی والوں کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے وہ. آج مجھے کوئی کہہ رہا ہے یار آپ لوگ اتنی کم عمری میں 21 سال میں بچوں کی شادیاں کر دیتے ہو, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بہت لیٹ ہو رہی ہے. میں توبہ استغفار کر رہا ہوں اس پہ, جس کی بیچارے کی 18 میں ہونی چاہیے تھی, 2 دانت کا ہو گیا تھا 18 میں وہ. ہم اللہ پہ اس معاملے میں توکل کرنے والے, اللہ توفیق دیتا ہے ہمیں توکل کی. یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں, بچہ اتنا کمائے گا, یہ اللہ کا شکر ہے, اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. تبھی اللہ نے ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں, ہمیں اولادیں بھی دی ہیں, پوتے بھی دیے, نواسے بھی دیے. پوتے تو ابھی میرے نہیں ہوئے, نواسے ہو گئے, نواسی ہو گئی ہے, پوتے بھی ابھی. بچے میرے وہ ہے نا, وہ چھوٹا ہے نا, کیا کریں, وہ بڑھ ہی نہیں رہا, وہ بڑا ہی نہیں ہو رہا. ابھی 11 سال کا ہوا ہے تو اس کو کس طرح سے میں 18 پہ لے کے جاؤں. تو اللہ پہ اعتماد کرو شادی بیاہ کے معاملے میں, بچوں کے معاملے میں. اللہ خوشیاں دے گا, چہروں پہ رونق دے گا, سمجھتے ہو. اور اس معاملے میں یہ کام دنیا میں لوگوں کے تانے سنے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اپنی بچی کی شادی کرو گے تو صلواتیں سننے کو ملیں گی, ابھی بچی اتنی بالغ ہوئی تھی شادی کر دی. بیٹے کی کرو گے لوگ تانے دیں گے, اپنی کرو گے تو تانے ملیں گے. لیکن کسی کی مت سنو, دے دنادن کرتے جاؤ. اور یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا 30 کروڑ آبادی ہو جائے گی, 40 کروڑ بھی ہو جائے نا, پاکستان میں نہ اسپیس کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے. یہ جو پاکستان بچا ہوا ہے آبادی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. یہ اتنے لوگ ہمارے بیرون ملک جا کے ڈالر بھیج رہے ہیں, یہ آبادی نہ ہوتی تو مر چکے ہوتے ہم لوگ, سمجھتے ہو. آبادی ہوگی تو کھانے کو کچھ تھوڑا سا مل جائے گا. ابھی یہ میرے جو اتنے سارے بچے ماشاء اللہ, اللہ برکت دے, تو یہ بڑے بھی تو ہوں گے, کیا خیال ہے. اتنے رہیں گے پھر مسئلہ ہے کہ کھلائے جا رہے ہو, کما رہے نہیں ہو, تو یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹائیں گے نا, یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹاتے چلے جائیں گے. تو یہ فیملی پلاننگ والے یہ بتاتے ہیں کہ بچہ کھاتا ہے, یہ نہیں بتاتے کہ 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے, کمانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اس میں. تو پاکستان میں اسپیس کی, ایک بلوچستان ہی اتنا بڑا ہے نا, پوری آبادی بڑے آرام سے بلوچستان اکیلے میں آ سکتی ہے. یہ ایک ڈاکٹر صاحب بیان کرو 30 کروڑ کی آبادی ہونے والی ہے, 40 کروڑ کی, تو لوگ دیکھو کروڑ کی آبادی. او بھائی اسپیس کتنی ہے, پاکستان نقشے میں نہ دیکھا کرو, نقشے میں تو اتنا سا ہے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار اتنا سا نقشے میں 30 کروڑ کہاں کھپائیں گے. ابے جب چل کے دیکھو گے پتا چلے گا بھائی اتنا سا نہیں ہے. یہاں سے حیدرآباد جاؤ خالی, حیدرآباد تک کی زمین خالی, برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو گے نا تو حیدرآباد تک بھی بھرنے والا نہیں ہے. اتنی یہ پاگل ہے, یہ ان کے نظریات سے ڈسے ہوئے لوگ ہیں. ان کی جو غلام قوم ہوتی ہے نا تو وہ غلاموں کی طرح سوچتی ہے, اس کی اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہوتی. ہم شکر ہے اسلام کو فالو کرتے ہیں, عملی طور پر جتنا ہم کوشش کرتے ہیں, میں نہیں دعویٰ کر رہا کوئی 100%, کوشش تو 100% ہی کی ہوتی ہے نا, نظریات تو ٹھیک ہے نا ہمارے, اس لیے اللہ نے ہمیں ان عذابوں سے بچایا. تو اللہ تو ہے ہی نہیں ان کی ڈکشنری میں, پاس سب کچھ ہے بیچاروں کے پاس, خوشی نہیں ہے, کیونکہ ہر وقت جیب جیب جیب, پیسہ جیب پیسہ. بچہ پیدا ہو گیا تو ایکچولی کر کے اسکولوں کی فیسیں, فلانے فیسیں, ڈمکانی فیسیں. اور میں 2 بچے والوں کے عذاب اور ٹینشنیں دیکھ رہا ہوں. اتنے مہنگے اسکولوں میں پڑھا کے کہتے ہیں یار ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا باغی بنا دیا ان کو. تو پیسے یا پڑھاؤ نہیں ہے, ٹماٹر بیچے گا, ختم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرے گا وہ بھی جو کروڑوں روپے کماتا ہے, مرے گا وہ بھی جو ٹماٹر بیچتا ہے. آج ایک بے روزگار آیا, کرنے کو کچھ کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں بہترین کام ہے میرے پاس, آپ کا میں بہترین کام بتاتا ہوں. کہہ رہے بے روزگاری, کرنے کو کچھ نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تو میرے پاس آیا نا, ریڈی دلاتا ہوں, ٹماٹر لگا,